ناظرین، یہ جب معاہدہ ہو گیا، اس کو سعودی عربیہ حکومت نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے دوحہ مذاکرات میں پاکستان افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی معاہدے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن اور استحکام کو مستحکم کرنے کا میکانزم جو بات ہوئی ہے اس کو ہم قدم جو کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے آیا۔ اسی طرح ترکیہ نے بھی یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کو ویلکم کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم قائم کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم قطر کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں جس نے مذاکرات کی میزبانی بھی کی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہی سوال میرا آپ کے سامنے ہے۔ پہلے دن سے ہم نے یہ کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اوور دا ویکینڈ وہ ساری تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دی کہ متعدد بار جو فارن منسٹر گئے ہیں، ڈیفنس منسٹر گئے ہیں، سیکیورٹی آفیشلز کے وزٹس ہوئے ہیں اور شواہد کے ساتھ جو ہے ترلا منت کی ہے ایسی انہوں نے سامنے، آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، لمبا چوڑا 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے، تو لیٹس ٹاک، لیٹس سٹ ڈاؤن۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیکھا اور یہ شواہد موجود ہیں کہ پچھلے سال 2 سال کے دوران جس انداز سے دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں اکراس دا بارڈر، اور اس کے بعد پھر یہ جا کے انڈیا کی گود میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے جو بیان بازی ہوئی۔ چوہی صاحب، تو یہ اپنا سفارتکار صاحب سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے مؤدبانہ کہ آیا افغانستان گورنمنٹ نے جو رجیم ہے یا عبوری حکومت ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ کراس بارڈر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو افواہ دے رہے تھے؟ نہیں، کسی سٹیج پر بھی نہیں کیا۔ جو دوسرا پیرا جو ہے وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے، جا تو what do you mean by this؟ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں؟ یہ نہیں کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے 2-0 یعنی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اب تیسرا ہوگا استنبول میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے عوامل کو روکیں گے، مطلب اگر کوئی ہوا تو ان کا انڈیا جو ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے، اور دونوں ممالک ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے یہ بات کی ہے کہ سرحد کے دونوں پار سے دہشت گردیاں برسا برس سے ہو رہی ہیں، اس پہ دونوں ملک مل کے قابو پائیں گے۔ یہ دوحہ ایگریمنٹ میں بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے، تو اس کو انڈائریکٹلی کم از کم یہاں تک تو آ گئے کہ طالبان کے ہاں کچھ دہشت گردی ہے ان کے پاس، حالانکہ دنیا کے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں جب ثالثی کے سامنے جب چیزیں آ گئی ہیں، اب ظاہر ہے قطر ایک انتہائی اہم ملک، ترکیہ ایک انتہائی اہم ملک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ تیسری پارٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں پہ آپ کہیں گے جی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یا پاکستان ہمارے خلاف ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہاں تو شواہد کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی۔ حسن ایوب، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اب سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اب اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مزید اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، بال ایک دفعہ پھر افغانستان کی کورٹ کے اندر ہے، 7 دن کا بیسیکلی پیریڈ ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ کرتے ہیں، کیا اپنی طرف سے جو کیے جانے والے اقدامات ہیں۔ دیکھیں، جو بارڈر ہے ان کی سیکیورٹی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی پاکستان نے پاکستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے، افغانستان نے افغانستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ اپنی سائڈ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں تو ان کے اندرونی مسائل جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو طاقت ہے وہ ہر کوئی گریب کرنا چاہ رہا ہے ود ان افغانستان، یہ مسائل ان کے بڑھ چکے ہیں۔ یہ حکومت جو طالبان رجیم ہے یہ کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے، میں تو اس حوالے سے بھی کوئی زیادہ حتمی بات نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس ہم نے تو اپنے معاملہ دیکھنا جی، ان کا اندر اندرونی جو مرضی ہو، جس کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، مطلب اٹ میکس نو ڈفرنس۔ ہم نے دیکھنا ہے جی کہ اگر وہ پاکستان کے اندر اپنی جو ہے وہ دہشت گردی جاری رہتی ہے، اگر وہ وہاں سے وائلیشن وہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس پھر آپشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے جو چوکیاں ان کی حاصل کی ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی پاکستان کے قبضے میں ہیں،
اور پھر ہم یہ چوکیاں ہم نے ان کے حوالے کرنی ہیں، یعنی ہم نے اپنی پوزیشن پر اپنے بارڈر کے اوپر واپس آ جانا ہے. لیکن اگر ان کیس اگر وہ اپنی جو روایتی ہٹ درمی ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی جس طرح جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بفر زون چاہیے اس کو جو غزہ کے ساتھ، تو ویسا پھر ہمیں بفر زون شاید ضرورت پڑ جائے. پھر افغانستان کی جو جگہ ہے پھر ہم اپنا جو ہے وہ بنا لیں گے بفر زون، ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے. یہ چیز حاصل کرنا، دیکھیں دنیا میں تو مائٹ از رائٹ ہے، دنیا میں مائٹ از رائٹ ہے. اور اس وقت الحمدللہ پاکستان اور افغانستان، پاکستان کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ان سے مطلب 1.5 دن کے اندر ہم نے یہ چوکیاں خالی کروا لی ہیں. تو ہم اور بھی مزید جا کر تو اب تک پورا بفر زون کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، پاکستان کے اندر نہ آئے. تو وی ہیو ملٹیپل آپشنز. ناظرین، غزہ کے اندر پیس پلان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ظاہر سائن کیے، گارنٹر اس کے اندر ایجپٹ حکومت تھی، ترکیہ حکومت تھی، ابھی بھی ہیں. پیس پلان جو ہے وہ آن گراؤنڈ، آن پیپر تو ہولڈ کرتا ہے، آن گراؤنڈ اس طرح ہولڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے.